زندگی آیات کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ حق و باطل کے مارکوں میں عام طور پر باطل کا لشکر مقدار، ساز و سامان اور ظاہری قوت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کم تعداد اور محدود وسائل کے باوجود حق کا لشکر حیران کن کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ آپ تاریخی مثالیں دیکھیں، جنگ بدر کو دیکھیں، جنگ احزاب کو دیکھیں، جنگ حنین کو دیکھیں، یہ سب اسی سنت الہی کی مثالیں ہیں۔ آج بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جس نے خود کو سپر پاور کا عنوان دے رکھا ہے، اس کے مقابلے میں انقلابی اور مزاحمتی قوتیں بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ امریکہ کے پاس جاہ و جلال ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، بے شمار اقتصادی اور سیاسی وسائل بھی موجود ہیں، لیکن حامیان حق اس سے مرعوب نہیں ہو رہے، اور امریکہ کا صدر خود متجسس ہے اور خود وہ یہ سوال کر رہے کہ میں نے اتنی بڑی طاقت کا اظہار کیا، لیکن یہ انقلابی قوتیں اور ایک مملکت میرے سامنے سر تسلیم خام نہیں کر رہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی باطل خود متجسس ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حق کے پاس ایک خاص روحانی قوت اور طاقت ہوتی ہے، ان کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 79 سے لے کر 81 میں کامیابی کے 3 بنیادی عوامل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اور دوسرا عامل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ ہی خارج فرما، یعنی ہر کام میں صداقت، داخل ہونا بھی صدق اور سچائی کے ساتھ اور نکلنا بھی صدق کے ساتھ۔ یہ طرز عمل اور اس طرز عمل کا تسلسل کامیابی کی ایک بنیاد ہے۔ اور تیسرا عامل جو ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور اپنی طرف سے میرے لیے مددگار قوت قرار دے، یعنی قدرت الہی پر بھروسہ، خود اعتمادی اور غیر الہی طاقتوں پر انحصار کا خاتمہ۔ لہذا کامیابی کے لیے سچائی کی سیاست سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے، اور استقلال، غیر پر عدم انحصار اور توکل علی اللہ سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان دشمنوں کے خلاف کیسے کامیاب ہوگا جبکہ وہ فوجی، اقتصادی، سیاسی لحاظ سے انہی دشمنوں پر انحصار کرتے ہیں؟ جو ہتھیار دشمن سے خریدے گئے ہوں انہی سے اس دشمن کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے؟ یہ آیت ایک کلی اصول بیان کرتی ہے کہ خدا کی دائمی سنت ہے کہ کامیابی حق کے لیے ہے اور نابودی باطل کے لیے طے ہے۔ باطل اپنے وسائل کا مظاہرہ کرتا ہے، کروفر دکھاتا ہے، کڑکتا ہے، گرجتا ہے، لیکن اس کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، آخر کار وہ نابود ہوتا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں فرماتے ہیں کہ باطل وہ چیز ہے جو عالم خلقت کے قوانین سے ہم آہنگ نہ ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، جو بناوٹی اور فریب پر مبنی ہو، اندر سے کھوکھلی ہو اور بے بنیاد ہو۔ ایسی چیز زیادہ دیر باقی رہتی ہی نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ لیکن حق کیا ہے؟ حق عین واقعیت ہے جو سچائی اور درستگی پر مبنی ہے۔ اس کی اصل اور بنیاد بہت محکم ہوتی ہے، اس میں گہرائی ہوتی ہے، وہ قوانین خلقت اور قوانین فطرت سے ہم آہنگ ہے، اور جو چیز فطرت سے ہم آہنگ ہو وہ باقی رہتی ہے۔ روایات میں اس آیت کا ایک مصداق امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی عالمی حکومت کو قرار دیا گیا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قام القائم ذہبت دولت الباطل، کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو باطل کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا میں باطل پر حق کی آخری فتح ہوگی۔ یہ اللہ کا کلی قانون ہے اور خلقت کا غیر متبدل اصول ہے، ہر دور میں اس کا اپنا ایک مصداق ہے۔ اگر آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں تو پیغمبر اکرم کا قیام، شرک و بت پرستی پر ان کی فتح، اس کا ایک روشن
پہلو تھا۔ اور آخر الزمان میں آئیں تو امام مہدی علیہ السلام کا قیام اور عالمی ستمگروں کے خلاف جو آخری فتح ہے، یہ بھی اس آیت کا ایک مصداق ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سنت الہی اہل حق کو مشکلات میں پر امید رکھتی ہے، انہیں استقامت عطا کرتی ہے، اور اسلام کے لیے جو کوششیں ہیں ان میں ان کو نشاط اور قوت پیدا کرتی ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔